فضل الرحمان, سیزن پولیٹیشین, بلاول بھٹو, نا تجربہ کار پولیٹیشین, نواز شریف, سمجھدار پولیٹیشین, شہباز شریف, ایکٹیو پولیٹیشین. مریم نواز, اپنے والد کی اور اپنے خاندان کی سیاست کی رکھوالی پولیٹیشین. فردوس عاشقوان, ان کے بارے میں تو آپ بہت اچھا بولتے ہیں. نہیں, اس کو تو میں اپنی پھپھو کہتا ہوں ذرا. وہ مل بھی آپ کے ساتھ گئی ہے نا, اگر کسی اور پارٹی میں ہوتی تو آپ نے کھینچ دینا تھا. وہ ویسے ہی میں پھپھو کہتا ہوں ذرا. السلام علیکم, میں ہوں تبسم ریاض رانجھا اور آپ دیکھ رہے ہیں ABN نیوز. آج جس شخصیت کے ساتھ میں موجود ہوں, ان کا یہاں سمجھ لیں کہ ان کی سیاست میں بھی بہت بڑا نام ہے, اور جو وہ باتیں کرتے ہیں وہ اسی وقت وائرل ہو جاتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان استحکام پارٹی کے رہنما جناب فیاض الحسن چوہان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ فیاض الحسن چوہان صاحب, آپ نے وقت دیا. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف میں آپ تھے, اب آپ پاکستان استحکام پارٹی میں, دونوں میں فرق کیا نظر آ رہا ہے؟ استحکام پاکستان پارٹی پہلی چیز تو یہ ہے, اور باقی فرق یہ ہے کہ وہاں پر انتہا پسندی تھی, وہاں پر نرگسیت تھی, وہاں پر یہ تھا کہ ہمارا لیڈر اور ہماری پارٹی وہ پوتر ہے, وہ صاف ستھری ہے, وہ اللہ کی ولی ہے, وہ غوث اور کتب اور کلندر ہے, وہ انتہائی پاک ہے, وہ انتہائی صاف ہے, وہ انتہائی نیکوکار ہے. باقی ساری پولیٹیکل پارٹیاں اور قیادت جناب وہ بدکار, بد کردار, سیاہکار, خطاکار, گناہگار اور جناب شیطان, ابلیس, اور وہ ہے. وہاں پر یہ مول تھا. یہاں پر یہ ہے کہ بھائی ہم اس نرگسیت کا شکار نہیں ہیں. ہم ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ ایک پاکستان کی استحکام, پاکستان کی تعمیر اور پاکستان کی ترقی کے لیے یہ مار دھاڑ کی سیاست, یہ ہر وقت افراتفری کی سیاست جو PTI کے پلیٹ فارم سے سابق چیئرمین تحریک انصاف لگائی رکھتے تھے پچھلے اسپیشلی 12 سال سے, جس کا نقصان کنسیکوینٹلی پاکستان کو بہت سویر ہوا ہے. عام پبلک کو چیزوں کی اویئرنیس نہیں ہو پاتی. حقیقت یہ ہے کہ پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہے, پاکستان کی اکانومی تباہ ہو گئی ہے. اس پوری 12 سال کی افراتفری, چھینا چھپٹی, مارا ماری, طائف الملوکی کی اس پوری سیاست, یہ استحکام پاکستان پارٹی میں یہ نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب آ گئے, ہر بندہ, ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب صرف وزیر اعظم بنے ہیں, اور وہ وزیر اعظم تو پکے ہیں. نہیں تو جب 2017 اور 18 کے اندر جنا ہر بندہ کہتا تھا کہ ہاں جی سابق چیئرمین تحریک انصاف تو وزیر اعظم پکے ہیں, تو اس ویلے جنا خارش ہوتی سی, جنا اس ویلے نہیں ہضم ہوتا سی جب سارے کے سارے سیاق و سباق سرکمسٹانسز 100% سابق چیئرمین تحریک انصاف کے حق میں جناب کیے جاتے تھے. پورا میڈیا, پورا سوشل میڈیا, پورا الیکٹرانک میڈیا, پورے جناب اسٹیبلشمنٹ, پوری بیوروکریسی, پوری انتظامیہ جب وہ اس کے حق میں 2016, 17, 18 میں جو چل رہی تھی تو وہ ٹھیک تھا. یہ آپ کو غلط نظر آ رہا ہے اور سمجھ آ رہا ہے, ایسی چیز نہیں ہے. اور باقی ابھی الیکشن ہوگا, الیکشن میں جو پھر چیزیں فیصلہ ہوگا اس کے مطابق. اگر آپ کے اپنے الیکشن کی بات کی جائے, آپ کے حلقے کی بات کی جائے, تو یہاں کانٹے دار مقابلہ ہوگا یا آنکھیں بند کر کے آپ کی جیت پکی ہے؟ یہاں پھولدار مقابلہ ہوگا, کانٹے دار نہیں ہوگا. کیوں کنڈے چباڑ لگے ہو جائے نا, کنڈے تو لوگوں کو بچانا جو ہے نا. سچ بات یہ ہے, میں ایک سیاسی کارکن ہوں, میں سیاسی کارٹون نہیں ہوں. میری اپنی یہ ٹرمنالوجی ہے کہ ایک سیاسی کارکن ہوتا ہے, ایک سیاسی کارٹون ہوتا ہے. میں سیاسی کارکن ہوں. 22 مئی کو پارٹی چھوڑی, میں اس وقت سے جناب 6 مہینے ہو گئے, میں 6.25 مہینے میں اپنے حلقے میں موجود ہوں. میرا دفتر کھل رہا ہے, ڈنکے کی چوٹ پہ سیاست کر رہا ہوں. میری زندگی کی ساری پوری عمر گراس روٹ لیول پہ 6 جماعت سے میں سیاسی کارکن ہوں اس شہر کے اندر. اللہ پاک اللہ پاک اللہ پاک کے کرم سے, نبی پاک کے صدقے, ایک نامی گرامی اسٹوڈنٹ لیڈر تھا جس نے اپنا نام کمایا جانا اپنے 80s میں اور 90s میں. بچہ جانتا تھا ایک جناب, ہم نے جس انداز سے اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی, یوتھ پالیٹکس 90s اور 2000 کے شروع تک ہم نے جناب جو کی, پورے پاکستان کو اور پورے پنڈی کو پتہ ہے. پھر 22 سال 25 سال ہو گئے ہیں پریکٹیکل پالیٹکس اور الیکشن کی پالیٹکس کرتے ہوئے. مجھے گلی محلوں کی سیاست کا پورا پنڈی جو ہے نا میرے ٹپس پہ ہے, اللہ پاک کرم سے. باقی سیاست ہے, الیکشن ہے, اور الیکشن کے اندر میرا اپنا ایک ڈائلاگ ہے کہ کبھی خوشی کبھی غم, تارارم پم پم, کبھی جیل کبھی تیل, آگے گاڑی پیچھے ریل, یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. تو ابھی ٹف الیکشن ہے,
کیونکہ انٹرنیشنل لیول پہ جو یہودی لابی اور ختم نبوت کے منکروں کی جو لابی ہے نا، انہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے سے پاکستان کی عوام کا ابھی 50% کا بخار اتر گیا ہے، ان کو کرتوت سمجھ آ گئے ہیں سابق چیئرمین تحریک انصاف کے بھی اور اس پوری نیگیٹو کمپین کے بھی، کہ کس طرح ملک دشمن طاقتوں کی ایجنسیاں ان کو سپورٹ کر رہی ہیں اور ان کو کنٹرول کر رہی ہیں۔ باقی ابھی جو 50% رہ گئے ہیں ان کا بخار بھی انشاءاللہ، یہ جو چیزیں آہستہ آہستہ کھل رہی ہیں، انکشافات ہو رہے ہیں، ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کا معاش، ان کے پیچھے ہینڈلرز جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ کے اندر، برطانیہ کے اندر، UAE کے اندر، یورپ کے اندر، جو سارے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو، میزائل پروگرام کو اور پاکستان کی سوورینٹی کو ڈیمیج کرنے کے لیے یہ ساری انریسٹ پاکستان کے اندر کریٹ کرنا چاہ رہے تھے سابق چیئرمین تحریک انصاف اور تحریک انصاف کے ذریعے سے، یہ چیزیں پاکستان کی عوام کو سمجھ آنا شروع ہو رہی ہیں۔ ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا فیوچر کیا ہے، دوسرا عمران خان صاحب کی اگر بات کی جائے، وہ ہیں جیل کے اندر، مگر جس بھی آپ حلقے میں جائیں وہاں سمجھ لیں کہ 99% لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ بے شک باہر آ کے یہ کہہ دیں کہ میں نے کرپشن کی، بے شک کچھ بھی کہیں، ہم ووٹ بلے کو دیں گے۔ نہیں، یہ بھی ڈرامہ ہے یار، ایک تو آپ بھی جانا وہ کتے نے کان کاٹا جانا تو جناب کتے کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جاؤ، کان کی طرف توجہ دینے کے بجائے، وہ ایسی چیز نہیں ہے۔ 99% اتنے کوئی انی نہیں پئی ہوئی۔ یہاں پہ جب الیکشن کا بگل بجے گا نا، ٹھیک ہے کہ میں نے بتایا ان کی کہ ایک پری پلان طریقے سے پچھلے سال فیبری سے جو مائنس کے اندر سابق چیئرمین تحریک انصاف ایز اے وزیر اعظم بھی اور ایز اے چیئرمین تحریک انصاف بھی جو نا مائنس میں تھا پبلک میں، ہم لوگ اپنے خاندان کے اندر لوگوں کو شکل دکھانے کے قابل نہیں تھے ایز اے منسٹر، ایز اے MPA۔ پچھلے سال فیبری میں اتنی نفرت تھی PTI کے خلاف اور ہماری حکومت کے خلاف لوگوں کی، 19، 20، 21 میں، 2021، 2022 کے پہلے یہ ایک بڑا پری پلانڈ عالمی ایجنڈے کے تحت یکدم ان کو پاپولر جو ہے وہ کروایا گیا، اور وہ جھوٹ بول کے فیک نیوز کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے اندر فیک پروپیگنڈا کے ذریعے سے جھوٹ بول کے، تو اس کو آہستہ آہستہ وہ کلٹ جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے۔ تو باقی اللہ پاک کرم کرے گا انشاءاللہ، اللہ پاک کرم کرے گا۔ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کی پارٹی کی بات کی جائے، جہانگیر ترین صاحب، علیم خان صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ تقریباً پاکستان کے اندر آپ نے ہر حلقے سے الیکشن آپ کی پارٹی لڑے گی، یا مسلم لیگ نون کے ساتھ یا کسی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ ہوگی سیٹ پہ؟ یار یہ دونوں چیزیں جو ہے نا پاکستان استحکام پاکستان پارٹی کے جو ہمارے لیڈرشپ ہے وہ CEC کی میٹنگ کے ذریعے مشورہ کر کے طے کریں گے۔ ہم ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ بھی لڑ سکتے ہیں، ہم انڈیویجول بھی لڑ سکتے ہیں، ہر دو صورت میں انشاءاللہ پنجاب کے اندر، سندھ کے اندر، کراچی کے اندر اچھے طریقے سے انشاءاللہ الیکشن لڑیں گے۔ مجھے یہ بتائیں کہ اکثر لوگ اس پارٹی کے بارے میں، آپ کی پارٹی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ڈیلروں کی پارٹی، یہ تو پراپرٹی ڈیلر، کل تک یہ عمران خان نے انہیں نکالا اس لیے تھا کیونکہ یہ کرپشن کر رہے تھے، آج یہ دودھ کے دھلے ہو گئے۔ ہاں، عمران خان تو جناب پیدل حج کرن گیا سی جنا، بشرا بی بی جو نا وہ اونٹ پہ بیٹھ کے جناب انہوں نے حج ہر سال حج کرتے ہیں جنا، سال میں 4 دفعہ پیدل عمرہ کرنے جاتے ہیں۔ وہ جو کرپشن کی جو ان کی داستانیں آپ کے سامنے ساری آ رہی ہیں، ان کا اخلاق، کردار، عدت، مدت، شدت، القادر یونیورسٹی، توشہ خانہ، لوٹ مار، یہ ساری چیزیں تو یہ کیا یہ دودھ سے دھلے ہوئے ہیں؟ دیکھیں مسلم لیگ نون کے بارے میں آپ کہتے تھے کہ جی چٹ پٹ گنڈیریاں ادیاں تیریاں تو باقی بھی انہاں دی ہیں۔ پالیٹکس کے اندر سارے لوگ جو کرپٹ ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے، چاہے وہ IPP میں بھی کیوں نہ ہو۔ میں تو وہ پالیٹیشین ہوں، میں فیبری سے لے کے 9 مئی تک میں نے فرنٹ فٹ کے اوپر یہ تحریک فساد فی الارض میں ہم استعمال ہوئے، فرنٹ فٹ پہ لڑا، پرچے ہوئے ساروں کے اوپر، نیب کے اور اینٹی کرپشن کے پرچے ہوئے، میرے پہ کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ اللہ پاک کے کرم سے میں نے 4 منسٹریاں اور 2 پورٹ فولیو، ترجمان پنجاب حکومت، ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب، اور 4 منسٹریاں، 6 پورٹ فولیو میں نے ایکسرسائز کیے۔ اللہ پاک کے کرم سے 1 آنے سے لے کے 1 کروڑ یا 1 ارب تک جنا یا 1 لاکھ تک جنا کرپشن کا میری منسٹریوں میں کوئی الزام نہیں۔ مجھے انہوں نے کیوں نہیں پکڑا جانا اس وقت پھر اس ایشو کے اوپر؟ ہر PTI کے بندے کو کہ جو کرپشن جس نے کی تھی اس کو نتھ ڈال رہے تھے جنا، PDM کی حکومت بھی اور ریاستی ادارے بھی۔ بھائی ہم نے کوئی اس طرح کی کرپشن کی ہی نہیں، تو جو میں تو اپنی ذات کا جواب دہ ہوں، باقی ساری پولیٹیکل پارٹیوں میں جو کرپٹ ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے، بالکل انہیں سزا ملنی چاہیے۔ آخری سوال میرا آپ سے یہ کہ جو آپ کی پارٹی ہے اس کا مجھے بتا دیں کہ اگر وہ حکومت میں آ جاتی ہے تو آپ لوگوں نے آپس میں پری پلان کیا کیا ہوا ہے کہ کیا دیں گے؟ کیونکہ مہنگائی نے تو کمر توڑ دی ہوئی۔
دیکھیں ہم نے ایک بڑا زبردست قسم کا مینیفیسٹو دیا ہے. 300 یونٹ تک کے جو لوور مڈل کلاس اور پور کلاس کے صارفین ہیں ان کا بجلی کا بل ریاست ادا کرے گی. ہم نے جناب کم از کم تنخواہ مزدور کی 50,000، 12 ایکڑ زمین کا جو مالک کاشتکار ہے اس کو جناب بجلی فری اس کی جناب ٹیوب ویل کے لیے، اور موٹر سائیکل سوار کے لیے 50% کنسیشن پہ پیٹرول. ہر یونین کونسل کے اندر جناب آپ کی ایک ہیلتھ جناب ڈسپنسری کی جس کے اندر MBBS ڈاکٹر، کوالیفائڈ ڈسپنسر اور لوکل تمام بیماریوں کی ادویات، اس طرح کا ہم نے ایک پورا پلان دیا ہے اور ایک ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ دیا ہے. یہ 50 لاکھ گھر، 1 کروڑ نوکریاں، کھودا پہاڑ نکلا چوہا وہ بھی مریا آیا تھا پلاسٹک دا، ٹھیک ہے نا جی، وہ والا ہم نے کوئی کنسیپٹ نہیں دیا. تو انشاءاللہ میرا یہ دعویٰ ہے پچھلے 1.5 مہینے سے جو بڑا وائرل ہوا ہے کہ پنجاب کے اندر انشاءاللہ IPP کا وزیر اعلیٰ ہوگا اور علیم خان صاحب وزیر اعلیٰ ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. بس اب آخری 1 2 3 میں نام لوں گا، ان کے بارے میں جو آپ کے ذہن میں آیا آپ نے مجھے بتا دینا. مولانا فضل الرحمان، سیزن پولیٹیشین. بلاول بھٹو، نا تجربہ کار پولیٹیشین. نواز شریف، سمجھدار پولیٹیشین. شہباز شریف، ایکٹیو پولیٹیشین. مریم نواز، اپنے والد کی اور اپنے خاندان کی سیاست کی رکھوالی پولیٹیشین. فردوس عاشقوان، ان کے بارے میں تو آپ بہت اچھا بولتے ہیں. نہیں اس کو تو میں اپنی پھپھو کہتا ہوں جو ہے نا، وہ مل بھی آپ کے ساتھ گئی ہے نا. اگر کسی اور پارٹی میں ہوتی تو آپ نے کھینچ دینا تھا. وہ ویسے ہی میں پھپھو کہتا ہوں جو ہے نا. بہت شکریہ فیاض الحسن چوہان صاحب. یہ تھے فیاض الحسن چوہان صاحب. انہوں نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ جو ہماری ملکی سیاست تھی اور اپنی پارٹی کا منشور بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری پنجاب میں بھی حکومت آئے گی اور جس حلقے کے یہ ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ جی میری سیٹ اپنی بھی کنفرم ہے. انشاءاللہ ملیں گے آپ سے اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اپنے میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.